بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم ولعلہم یتفکرون صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام بخاری شریف کا سلسلے وار درس جاری ہے۔ کتاب العلم، علم کا بیان چل رہا ہے اور اس میں حدیث نمبر 111 گزر چکی ہے جس کی تشریح چل رہی ہے۔ حدیث نمبر 111 میں یہ بات گزری تھی کہ مسلمان کا قتل نہیں کیا جائے گا کافر کے بدلے میں۔ اس میں احناف اور دیگر فقہا کا اختلاف ہے۔ دیگر فقہاء کرام، احناف کے سوا جو دیگر فقہا ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ مسلمان کو قتل نہیں کیا جائے گا کسی بھی کافر کے بدلے میں، چاہے وہ ذمی ہو یا حربی کافر ہو یا کوئی اور ہو۔ اور احناف یہ کہتے ہیں کہ مسلمان کو حربی کافر کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا۔ اگر مسلمان کسی ایسے کافر کو قتل کرے جو دارالحرب کا رہنے والا ہے تو اس کے بدلے میں مسلمان کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ اور اگر مسلمان کسی ذمی کو اگر قتل کرے تو اس کے بدلے میں مسلمان سے قصاص لیا جائے گا۔ ذمی کے بدلے میں مسلمان کو قتل کرنے کے ثبوت میں فقہاء احناف کے دلائل، یعنی احناف کا جو موقف ہے کہ ذمی کے بدلے میں مسلمان کو قتل کیا جائے گا، یعنی اگر مسلمان کسی ذمی کو قتل کرے تو مسلمان سے قصاص لیا جائے گا اور اس کے قصاص میں اس مسلمان کو قتل کیا جائے گا۔ احناف کے دلائل، کئی دلائل ہیں احناف کے پاس۔ شمس الائمہ محمد بن احمد سرخسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کسی مسلمان کسی ذمی کو قتل کر دے تو ہمارے نزدیک اس پر قصاص ہے، اور امام شافعی کے نزدیک اس پر قصاص نہیں ہے۔ ان کی دلیل یہ آیت ہے، سورہ سجدہ کی آیت، افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون، کیا وہ شخص جو مومن ہے کیا وہ فاسق کی طرح ہو سکتا ہے؟ وہ لوگ برابر نہیں ہو سکتے، یعنی مومن اور کافر دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ قصاص اس پر مبنی ہے کہ قاتل اور مقتول میں مساوات ہو، برابری ہو، اور مسلم اور کافر میں مساوات نہیں ہے، برابری نہیں ہے۔ اس لیے کافر کو قتل کرنے سے مسلمان پر قصاص واجب نہیں ہوگا۔ نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام مسلمانوں کا خون ایک جیسا ہے، اور اس حدیث کے آخر میں فرمایا مسلمان کو کافر کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ حدیث میں ہے، امام محمد بن حسن نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ نے ایک مسلمان سے ذمی کا قصاص لیا اور فرمایا میں اپنے عہد کو پورا کرنے کا سب سے زیادہ حقدار ہوں۔ کتاب الآثار للامام محمد، امام محمد کی کتاب الآثار صفحہ نمبر 128 میں ہی کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ ایک مسلمان سے ذمی کا قصاص لی، یعنی ایک مسلمان ذمی کو قتل کیا تھا۔ ذمی وہ کافر ہے جو دارالاسلام میں، اسلامی مملکت میں، اسلامی حکومت کے علاقے میں رہتا ہے ٹیکس دے کر، اور حکومت اس کے جان و مال کی حفاظت کی ذمہ دار ہوتی ہے۔ تو ایسی صورت میں اگر کوئی مسلمان ایسے ذمی کو قتل کرے تو اس مسلمان سے اس کا بدلہ لیا جائے گا، یعنی اس مسلمان کو اس کے بدلے میں قتل کیا جائے گا۔ یہ حدیث پاک ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ نے ایک مسلمان سے ذمی کا قصاص آپ نے لیا اور فرمایا میں اپنے عہد کو پورا کرنے کا سب سے زیادہ حقدار ہوں۔ عہد یعنی وعدے کا۔ یہ حدیث ان کتابوں میں بھی موجود ہے، مصنف عبد الرزاق حدیث نمبر 18514، مصنف ابن ابی شیبہ جلد 9 صفحہ نمبر 290، مراسیل ابی داؤد صفحہ نمبر 208، سنن دارقطنی جلد 3 صفحہ 135، سنن بیہقی جلد 8 صفحہ نمبر 30 اور 31۔ بعض روایت میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مسلمان شخص کو قتل کرنے کا حکم دیا جس نے اہل حیرا کے ایک ذمی کو قتل کر دیا تھا۔ حیرا ایک علاقے کا نام ہے، وہاں کے ایک ذمی کو ایک مسلمان نے قتل کر دیا تھا۔
پھر آپ کو معلوم ہوا کہ وہ عرب کے گھوڑ سواروں میں سے گھوڑ سوار ہے، شہ سواروں میں سے ایک شہ سوار ہے، پھر آپ نے لکھا کہ اس کو قتل نہ کیا جائے اور مقتول کے اولیاء کو دیت پر راضی کیا جائے، یعنی دیت اس کی طرف سے دی جائے، اونٹ وغیرہ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جو آیات پیش کی ہے کہ کفار اور مؤمنین میں مساوات، برابری نہیں ہے، ان کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے۔ افمن کانا مؤمنا کمن کانا فاسقا لا یستوون، کیا وہ شخص جو مومن ہے کیا وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو فاسق اور کافر ہے؟ لا یستوون، یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ تو اس آیت کا تعلق آخرت کے جو درجات ہیں، منازل ہیں، اس کے متعلق ہے، یعنی مومن کو جو درجہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جنت میں عطا کرے گا، کیا ایسا کافر کو بھی اللہ تعالیٰ دیں گا؟ نہیں دیں گا، برابر نہیں ہو سکتے لوگ۔ لیکن دنیاوی جو معاملات ہیں، حقوق کی جو بات ہے، سزاؤں کے نفاذ کی جو بات ہے، تنفیذ، تو اس میں دونوں برابر ہیں۔ یعنی اگر مسلمان کسی ذمی کافر کو اگر قتل کرے تو مسلمان کو بھی اس کے بدلے میں قتل کیا جائے۔ تو یہ اسلام کا ایک عظیم قانون ہے کہ کافر کے بدلے میں بھی مسلمان کو قتل کیا جائے گا۔ اگر مسلمان ناحق کسی کافر کو قتل کرے تو یہ تحفظ۔ کون سے ائمہ کے پاس کافر کے؟ امام شافعی اور دیگر ائمہ کے پاس یہ ہے، امام شافعی، اکثر اہل علم کے پاس بھی، امام شافعی، امام مالک اور اوزاعی اور بہت زیادہ ائمہ کے پاس یہی ہے کہ قتل نہیں کیا جائے گا۔ احناف کے پاس یہ ہے کہ ذمی کے مطلق قتل نہیں کیا جائے گا۔ احناف کے پاس فرق ہے حربی اور ذمی کے درمیان، حربی کے بدلے میں اس کو قتل نہیں کیا جائے گا، ذمی کے بدلے میں مسلمان کو قتل کیا جائے گا۔ لیکن وہ ائمہ کے پاس نہ ذمی کے بدلے کیا جائے گا نہ حربی کے بدلے کیا جائے گا۔ رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ تمام مسلمانوں کا خون ایک جیسا ہے، تو اس میں مفہوم مخالف معتبر نہیں، اپوزٹ اس کے معنی نہیں لے سکتے۔ پر مسلمانوں کا خون ایک جیسا ہے تو اب کافر کا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ غیر مسلموں کا خون مسلمانوں کے خون کے مثل نہیں ہے، یہ مطلب نہیں نکال سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ مسلمان کو کافر کے بدلے میں قتل نہ کیا جائے، تو اس سے مراد کافر حربی ہے، ایسا کافر جو دارالحرب کا رہنے والا ہے، کیونکہ کافر ذمی کے بدلے میں آپ نے خود مسلمان کو قتل کیا تھا۔ المبسوط جلد 26 صفحہ نمبر 161۔ ذمی کے بدلے مسلمان کو قتل کرنے کے ثبوت میں قرآن کی آیت۔ علامہ علاء الدین ابو بکر بن مسعود الکاسانی الحنفی نے حسب ذیل ان آیتوں سے فقہائے احناف کے موقف پر استدلال کیا ہے، دلیل پیش کر رہے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 178، کتب علیکم القصاص فی القتل، تم پر مقتولوں کا قصاص لینا فرض کیا گیا۔ اس آیت میں مطلقاً مقتول کا قصاص لینا فرض ہے، جس کو بھی قتل کیا گیا نا، قتل کرنے والے سے اس کا بدلہ لینا ضروری ہو، جس کو بھی قتل کیا گیا، چاہے وہ قتل کیا جانے والا مسلمان ہو یا کافر، خواہ مقتول مسلمان ہو یا ذمی ہو۔ نیز جس طرح حکومت پر مسلمان کی جان اور اس کے مال کی حفاظت فرض ہے، اسی طرح جب ذمیوں نے جزیہ ادا کیا، ٹیکس، تو حکومت پر ان کی جان اور مال کی حفاظت بھی فرض ہے، اور حکومت نے ان کی جان اور مال کی حفاظت کا عہد کر لیا۔ سو جس طرح مسلمان مقتول کا قصاص لیا جائے گا، اسی طرح ذمی مقتول کا بھی قصاص لیا جائے گا۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، سورہ مائدہ آیت نمبر 45۔ اور ہم نے تورات میں یہ فرض کر دیا تھا ان پر کہ جان کا بدلہ جان ہے۔ اس آیت میں بھی مطلقاً جان کا بدلہ جان ہے، خواہ وہ مسلمان کی جان ہو یا ذمی کی جان ہو۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 33، وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا، اور جو شخص مظلوم قتل کر دیا جائے، ہم نے اس کے ولی کو قصاص لینے کی قوت عطا کی ہے۔ مطلق ہے ہم وہ قتل کیا جانے والا مسلمان ہو یا کافر ہو، ذمی ہو۔ اس آیت میں بھی ظلماً قتل ہونے والا عام ہے، خواہ وہ مسلمان ہو یا ذمی ہو، اور جو شخص ان آیتوں میں مسلمان کی قید لگائے گا، اس پر لازم ہے کہ وہ ان آیات کے مساوی قوت کے ساتھ تقیید پر دلیل پیش کریں، یعنی وہ قید قطعی الثبوت اور قطعی الدلالہ ہو۔ یعنی اس آیت کے مقابلے میں اگر کوئی قید لگا رہا ہے تو ایسی دوسری آیت پیش کریں
یا ایسی حدیث پیش کرے جو قرآنی آیت کے برابر ہو، یعنی حدیث متواتر یا مشہور پیش کرے۔ نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، سورہ بقرہ آیت نمبر 179، تمہارے لیے قصاص میں حیات ہے، زندگی ہے، یعنی قتل کا بدلہ لینے میں زندگی ہے۔ اس آیت میں مسلمان کے قتل کا بدلہ لینے کی بنسبت ذمی کے قتل کا بدلہ لینا زیادہ واضح ہے، کیونکہ غضب کے وقت دینی عداوت قتل کرنے پر زیادہ ابھارتی ہے، تو اس کو رد کرنا زیادہ ضروری ہے، اور اس سے حیات کے معنی زیادہ واضح ہوتا ہے۔ یعنی اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ بھئی قصاص لینے میں، قتل کا بدلہ لینے میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ یعنی اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ اس آیت میں مسلمان کے قتل کا بدلہ لینے کی بنسبت ذمی کے قتل کا بدلہ لینا زیادہ واضح ہے۔ یعنی کوئی کافر اگر مسلمان کو قتل کرے، مسلمان کا تو بدلہ لیں گے کافر سے ہی، لیکن اگر کافر یعنی کوئی مسلمان ذمی کو قتل کر دیا تو اب وہاں پر ایک اسلام کا معاملہ آ جاتا، ارے یہاں پہ مسلمان کو قتل کرنے کی بات آ رہی۔ تو اس آیت سے معلوم ہو رہا کہ جس سے تم قصاص لے رہے ہو، اگرچہ کہ دونوں کے مذہب میں کوئی فرق ہو تو بھی تب بھی لینا ہے۔ بدلہ لیے تو دوسرا آدمی قتل کرنے سے بچے گا، یعنی قصاص لیا جائے گا، تو کیونکہ غضب کے وقت، غصے کے وقت دینی عداوت قتل کرنے پر زیادہ ابھارتی ہے، تو اس کو رد کرنا زیادہ ضروری ہے۔ یعنی اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ قتل کرتے وقت، کیونکہ ایک مسلمان جب کافر کو قتل کرے گا تو ایک تو یہ رہے گا کہ بھئی ایک دینی جذبہ بھی اس کے اندر وہ رہیں گا، تو لہذا اگر مسلمان اگرچہ کہ کسی ذمی کافر کو اگر قتل کرے تب بھی اس مسلمان سے بدلہ لیا جائے، تاکہ اس جرم کو روکا جائے، قتل کا جو جرم ہے اس کو معاشرے سے ختم کیا جائے۔ ذمی کے بدلے میں مسلمان کو قتل کرنے کے ثبوت میں احادیث اور آثار، تو ان حنفی موقف سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ یعنی اسلام میں انسانی جان کی زیادہ اہمیت ہے، خواہ وہ مسلمان کی جان ہو یا کافر کی ہو۔ ذمی بھی اگر قتل کیا جا رہا ہے، اس کو قتل کرنے والا اگر مسلمان ہے تو مسلمان کو بھی قتل کیا جائے۔ یہ جو موقف ہے احناف کا، اس سے یعنی اسلام کی حقانیت ظاہر ہو رہی ہے۔ عبد الرحمن بیان کرتے ہیں کہ ایک مسلمان شخص نے ایک ذمی کو قتل کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ مقدمہ پیش کیا گیا، یہ کیس، تو آپ نے فرمایا میں اپنے عہد کو، اپنے وعدے کو پورا کرنے کا سب سے زیادہ حقدار ہوں۔ پھر آپ کے حکم سے اس شخص کو قتل کر دیا گیا۔ مصنف عبد الرزاق حدیث نمبر 18837، مصنف ابن ابی شیبہ شرح السنہ معرفت السنن والآثار، عبداللہ بن عبدالعزیز بن صالح الحضرمی بیان کرتے ہیں کہ غزوہ حنین کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافر کے بدلے میں ایک مسلمان کو قتل کر دیا۔ اس کافر کو دھوکے سے قتل کیا گیا تھا۔ آپ نے فرمایا میں اپنے عہد کو پورا کرنے کا سب سے زیادہ حقدار ہوں۔ الاعتبار فی الناسخ والمنسوخ، نصب الرایہ، اس میں یہ حدیث موجود ہے۔ بکر بن وائل کے ایک شخص نے اہل حرا کے ایک شخص کو قتل کر دیا، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اولیاء مقتول کے جو ورثہ ہیں ان کو آپ نے یہ حکم لکھ کر بھیجا، اگر وہ چاہیں تو اس کو قتل کر دیں اور اگر چاہیں تو اس کو معاف کر دیں۔ پھر اس شخص کو ولی مقتول کے حوالے کیا گیا جس کا نام حنین تھا، اس نے اس مسلمان کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد حضرت عمر کا خط ملا، اس کو قتل نہ کرو۔ حضرت عمر کا ارادہ یہ تھا کہ اس کو دیت سے راضی کر دو۔ معرفت السنن والآثار، السنن الکبریٰ، کتاب الآثار للامام محمد، مصنف عبد الرزاق، مصنف ابن ابی شیبہ۔ زہری بیان کرتے ہیں کہ ابن شاس جذامی نے شام کے، زہری بیان کرتے ہیں کہ ابن شاس جذامی نے شام کے انباط سے، ایک علاقے کا نام ہے، انباط سے ایک شخص کو قتل کر دیا۔ حضرت عثمان کے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ مقدمہ پیش کیا گیا، یہ کیس، تو انہوں نے اس کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ پھر حضرت زبیر
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے صحابہ نے منع کیا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر 1000 دینار دیت لازم کر دی۔ جو شخص قتل کیا تھا پہلے یہ فرمائیں کہ اس کو قتل کر دیا جائے، پھر تمام لوگ روکنے لگے تو آپ فرمائیں کہ قاتل مقتول کے ورثاء کو 1000 دینار دیں گا، جرمانہ اس کا تاوان۔ ابی الجنوب الاسدی بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی بن ابی طالب کے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مسلمان شخص لایا گیا جس نے ایک ذمی کو قتل کر دیا تھا، اس کے خلاف گواہ قائم ہو گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ پھر مقتول کے بھائی نے آ کر کہا میں نے اس مسلمان کو معاف کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا شاید ان مسلمانوں نے تم کو ڈرایا دھمکایا ہوگا۔ اس نے کہا نہیں، لیکن اس کو قتل کرنے سے میرا بھائی تو واپس نہیں آئے گا اور انہوں نے مجھے اس کا معاوضہ دے دیا ہے تو میں راضی ہو گیا ہوں۔ ابو نضرہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مسلمان سے ایک ذمی کا قصاص لیا، بدلہ لیا۔ مصنف ابن ابی شیبہ حکم بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جو شخص کسی یہودی یا نصرانی کو قتل کرے اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ مصنف ابن ابی شیبہ مصنف ابن ابی شیبہ میں روایت موجود ہے۔ حدیث نمبر 112 حدثنا ابو نعیم الفضل بن دکین قال حدثنا شیبان عن یحیی عن ابی سلمة عن ابی ہریرة ان خزاعة قتلوا رجلا من بنی لیث عام فتح مکہ بقتیل منهم قتلوه فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فركب راحلته فخطب فقال إن الله حبس عن مكة القتل أبي الفيل شك أبو عبد الله وسلط عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين ألا وإنها لم تحل لأحد قبلي ولم تحل لأحد بعدي ألا وإنها حلت لي ساعة من نهار ألا وإنها ساعتي هذه حرام لا يختلى شوكها ولا يعضد شجرها ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد فمن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يعقل وإما أن يقاد أهل القتيل فجاء رجل من أهل اليمن فقال اكتب لي يا رسول الله فقال اكتبوا لأبي فلان فقال رجل من قريش إلا الإذخير يا رسول الله فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخير قال أبو عبد الله يقاد بالقاف فقيل لأبي عبد الله أي شيء كتب له قال كتب له هذه الخطبة۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم کو ابو نعیم الفضل بن دکین نے حدیث بیان کی، قال انہوں نے کہا ہم کو شیبان نے حدیث بیان کی یحییٰ سے، وہ ابو سلمہ سے، وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ فتح مکہ کے سال خزاعہ نے اپنے ایک مقتول کے بدلے میں جس کو قبیلے بنی لیث نے قتل کیا تھا اس کے ایک شخص کو قتل کر دیا۔ بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر سوار ہوئے، پھر آپ نے خطبہ دیا۔ آپ نے فرمایا بے شک اللہ نے مکے سے قتل کو یا فرمایا کہ ہاتھی کو روک دیا ہے۔ اس میں ابو عبداللہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو شک ہے اور ان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مؤمنین کو مسلط کر دیا ہے۔ سنو بے شک مکے میں قتل کرنا مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال تھا اور نہ میرے بعد کسی کے لیے حلال ہوگا۔ سنو بے شک یہ میرے لیے دن کی ایک ساعت میں حلال کیا گیا تھا اور بے شک وہ اس ساعت میں حرام ہے، اس کے کانٹے نہیں کاٹے جائیں گے، نہ اس کے درخت کاٹے جائیں گے اور نہ اس کی گری ہوئی چیز اٹھائی جائیں گی۔ اعلان کرنے والے کے سوا کسی اور کے لیے اس کا اٹھانا جائز نہیں ہے۔ بس جس شخص کا کوئی مقتول قتل کیا گیا، اعلان کرنا اگر کوئی چاہ رہا ہے گری ہوئی چیز کا تو وہی شخص اٹھا سکتا ہے۔ بس جس شخص کا کوئی مقتول قتل کیا گیا ہے اس کو دو چیزوں میں سے ایک کا اختیار ہے، یا تو اس کو دیت دے دی جائے یا مقتول کے لوگ اہل قصاص لے لیں، یعنی مقتول کے جو ورثاء رشتہ دار ہیں اس سے بدلہ لے لیں۔ پھر اہل یمن میں سے ایک شخص آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ یہ میرے لیے لکھ دیں۔ آپ نے فرمایا یہ ابو فلاں کے لیے لکھ دو۔ پھر قریش کے شخص نے کہا یا رسول اللہ سوائے اذخیر کے، اذخیر قسم کی گھاس ہے،
کیونکہ ہم اس کو اپنے گھروں میں اور اپنی قبروں میں رکھتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوائے اذخر کے، اذخر گھاس تو نکال سکتے، کاٹ سکتے، اکھاڑ کے اس کو استعمال کر سکتے، کیونکہ وہ لوگ گھروں میں استعمال کرتے تھے اور قبروں میں ڈالتے تھے لوگ۔ قال ابو عبداللہ، تو اس حدیث سے معلوم ہے جیسا آج کل اہل سنت الجماعت کا رواج ہے پھول وغیرہ ڈالتے، تو اس دور میں خوشبودار گھاس ڈالتے تھے، تو حدیث سے یہ ثابت ہے۔ قال ابو عبداللہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تو حدیث سے کیا ثابت ہو رہا ہے؟ کہ کوئی خوشبودار چیز قبر وغیرہ میں ڈالی جا سکتی ہے، قبر پہ ڈالی جا سکتی ہے۔ اس دور میں اذخر دی اور آج پھول وغیرہ ہے۔ جیسا عام طور پہ ہمارے پاس سندل مبارک لگاتے ہیں، خوشبو کی چیزیں استعمال کرنا، اور یہ ڈالتے ہیں مزار عطر وغیرہ اور پھول وغیرہ اور دیگر احادیث سے بھی ثابت ہے۔ جی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یقاد، بخاری کی روایت ہے حدیث نمبر 112 سے۔ کیا امام ابو عبداللہ، امام بخاری نے کہا یقاد قاف کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ پھر ابو عبداللہ سے پوچھا گیا امام بخاری سے کیا چیز لکھی گئی تھی، تو انہوں نے کہا یہ خطبہ لکھا گیا تھا۔ ابو عبداللہ یعنی ایک راوی سے پوچھا گیا کہ کیا چیز لکھی گئی، تو انہوں نے کہا کہ یہ خطبہ لکھا گیا تھا۔ حضور جو ارشاد فرمائے کہ مکے میں کوئی کسی کو قتل نہیں کر سکتا، حرمت والا مقام ہے، قتل کرنا تو بہت دور کی بات ہے، وہاں پہ گھاس وغیرہ بھی نہیں اکھاڑ سکتے، پودے وغیرہ نہیں کاٹ سکتے، وہاں کے پتے وغیرہ نہیں کاٹ سکتے، درختوں کو نہیں کاٹا جا سکتا، وہاں اگر کوئی چیز گر جائے تو کوئی اس کو اٹھا نہیں سکتا۔ ہاں وہی شخص اٹھا سکتا ہے جس کو یہ اطمینان ہو کہ وہ چیز وہ اس کو مالک تک پہنچائے گا، اس کا اعلان کرے گا۔ پھر آخر میں صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ سوائے اذخر کے، اذخر کی اجازت دے دو ہم کو۔ حرم کے علاقے میں اذخر نامی ایک گھاس اگتی تھی، خوشبودار ہوتی تھی، تو لوگ اس کو اپنے گھروں میں رکھتے تھے اور قبروں میں بھی ڈالتے تھے لوگ، تاکہ خوشبو آئے، میت کو روحانی سکون ملے۔ تو اس حدیث سے ائمہ اہل سنت الجماعت کے علماء نے یہ استدلال کیا ہے کہ خوشبو کے لیے پھول وغیرہ ڈال سکتے ہیں قبر میں۔ اس سے دلیل پیش کر رہے ہیں، حدیث نمبر 112۔ عنوان باب کے ساتھ اس حدیث کی مطابقت اس جملے میں، اس خطبے کو ابو فلاں کے لیے لکھ دو، یعنی حدیث لکھنے کا بیان۔ اس حدیث کے جو رواد ہیں، راوی، ان کا تذکرہ ابو نعیم الفضل بن دکین، ان کا تعارف تذکرہ گزر چکا ہے۔ شیبان بن عبد الرحمن ابو معاویہ النحوی، انہوں نے الحسن البصری سے سماع کیا ہے، حدیث کو سنا ہے، اور ان سے ابن مہدی وغیرہ نے سماع کیا ہے، حدیث کو سنا ہے۔ ان سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی روایت کی ہے۔ یہ 164 ہجری میں بغداد میں وفات پائے گئے۔ یحییٰ بن ابی کثیر، صالح بن المتوکل، انہوں نے حضرت انس اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مرسلاً روایت کی ہے، اور ابن ابی سلمہ وغیرہ سے روایت کی۔ ایوب نے کہا روئے زمین پر ان کے مثل کوئی نہیں ہے۔ یہ 129 ہجری میں وفات پائے۔ اس حدیث میں خزاعہ اور بنو لیث کے الفاظ ہیں۔ خزاعہ ازد کا قبیلہ ہے، ان کو خزاعہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ جب ازد مکے سے نکلے اور مختلف شہروں میں پھیل گئے تو خزاعہ ان سے پیچھے رہ گئے اور وہیں مکے میں رہ گئے، اور خزاعہ کے معنی ہے پیچھے رہ جانا، تو یہ قبیلہ اپنے قبائل سے پیچھے رہ گیا تھا، قبیلہ قبائل سے پیچھے رہ یعنی اپنے خاندان کے لوگوں سے لوگ پیچھے رہ گئے تھے۔ خزاعہ ازد کا ایک قبیلہ ہے، ان کو خزاعہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ جب ازد مکے سے نکلے، ازد کے لوگ، اور مختلف شہروں میں پھیل گئے تو خزاعہ ان سے پیچھے رہ گئے تھے، مکے میں رہ گئے لوگ، اور وہیں مکے میں رہ گئے، اور خزاعہ کے معنی ہے پیچھے رہنا۔ احادیث اور علم کی باتوں کو لکھنے کی تحقیق۔ اس حدیث کے بعد مسائل اور فوائد صحیح البخاری حدیث نمبر 104 میں گزر چکے ہیں۔ اس حدیث میں علم کی باتوں کے لکھنے کا جواز ہے، کیونکہ اہل یمن کے ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ یہ خطبہ میرے لیے لکھ دیں، تو آپ نے فرمایا اس کو ابو فلاں کے لیے لکھ دو۔ بعض علماء نے لکھنے کو مکروہ کہا کیونکہ لکھنے سے حفظ کرنے کی عادت نہیں رہتی، اور یہ حدیث ان کے خلاف حجت ہے، ان کے خلاف دلیل ہے۔ یہ حدیث لکھ سکتے ہیں، نیز سب سے بڑی حجت اور دلیل یہ ہے کہ قرآن مجید کو لکھا گیا ہے جو تمام علوم کی اصل ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم وحی نازل ہونے کے بعد اس کو خود لکھواتے تھے۔ شعبی نے کہا جب تم کوئی علم کی بات سنو تو اس کو لکھ لیا کرو، خواہ تم کو دیوار پر لکھنا پڑے۔ میں کہتا ہوں کہ اختلاف کا محل مصحف کے ما سوا میں ہے،
مصحف کے لکھنے سے ان کے خلاف دلیل قائم نہیں ہوگی، یعنی قرآن کے لکھنے میں کسی کا اختلاف نہیں، احادیث یا دیگر علمی باتوں کو لکھنا یا نہیں لکھنا تو بعض علماء اس کو مکروہ قرار دے رہے، کیوں؟ اگر لکھنے کی عادت اس کو جائز قرار دیں گے تو لوگ زبانی یاد نہیں کریں گے، وہ جو مزاج ہے زبانی یاد کرنے کا وہ ختم ہو جائے گا، لوگ لکھی ہوئی چیزوں پہ بھروسہ کریں گے، ان کا جو حافظہ ہے کمزور ہو جائے گا۔ قاضی عیاض نے کہا ہے کہ متقدمین صحابہ اور تابعین مصحف میں علم کی باتوں کے لکھنے کو ناپسند کرتے تھے، اسی طرح تدوین سنت کے لیے احادیث کو لکھنے کے بھی خلاف تھے، یعنی پہلے والے متقدمین سے مراد سینئر جو صحابہ ہیں اور تابعین کتابوں میں علم کی باتوں کے لکھنے کو ناپسند کرتے تھے، لکھ کر رکھنے کو، یعنی زبانی یاد کریں، جیسا ائمہ اور محدثین کو ہم دیکھتے ہیں کہ ہزاروں لاکھوں احادیث زبانی یاد کر لیے، پہلے یاد کر لیے اس کے بعد کتاب لکھیں۔ احادیث اور علم کی باتوں کو لکھنے کی ممانعت میں احادیث اور آثار۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی احادیث لکھنے کی اجازت طلب کی تو آپ نے اجازت نہیں دی، ابتداء اسلام میں منع فرمایا، حدیث لکھنے سے روک دی۔ شروع میں سنن دارمی حدیث نمبر 455 میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کے علاوہ مجھ سے اور کوئی چیز نہ لکھو، سو جس نے قرآن کے سوا مجھ سے کوئی اور چیز لکھی ہو تو وہ اس کو مٹا دیں۔ یہ حدیث سنن دارمی موجود ہے، حدیث نمبر 454، صحیح مسلم میں موجود ہے، حدیث نمبر 3004۔ یعنی ابراہیم کاپیوں میں حدیث لکھنے کو مکروہ کہتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ان کو مصحف کے مشابہ کیا جا رہا ہے، یعنی اس دور میں صرف قرآن لکھا جاتا تھا، اگر حدیثیں بھی اگر لکھیں گے تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ قرآن ہے یا حدیث ہے، کہیں وہ نہ ہو جائے، معاملہ مشتبہ نہ ہو جائے، اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام منع فرمائے تھے۔ قرآن لکھا جا رہا ہے، قرآن کی جب تدوین مکمل ہوگی تو اس کے بعد جب تمام لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ یہ قرآن ہے، قرآن کو اچھی طرح سمجھنے لگے لوگ، قرآن جب مشہور ہو گیا تو اس کے بعد حدیث لکھنے کا کام شروع کیا گیا۔ تو ابتدا میں روکنے کی وجہ یہ ہے کہ کہیں غلط ملط نہ ہو جائے قرآن و حدیث، کیونکہ قرآن بھی عربی میں ہے، حدیث بھی عربی میں ہے، کہیں لوگ اس میں یعنی مشتبہ نہ ہو جائیں، قرآن و حدیث دونوں کو سمجھنے میں ان کو دشواری نہ ہو، پریشانی نہ ہو، اس لیے حدیث لکھنے، ڈاؤٹ میں نہ آ جائیں کہ یہ قرآن ہے یا حدیث ہے، اس کو سمجھنے میں ان کو کہیں تکلیف نہ ہو۔ ابراہیم تیمی بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خبر پہنچی کہ کچھ لوگوں کے پاس کچھ لکھی ہوئی چیزیں ہیں جن سے وہ خوش ہوتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو ملامت کرتے رہے، برا بھلا کہنے لگے، پھر ان کے پاس جا کر ان کو مٹا دیا، پھر کہا تم سے پہلے اہل کتاب ہلاک ہو گئے، وہ اپنے علماء کی کتابوں کو ترجیح دیتے تھے اور انہوں نے اپنے رب کی کتاب کو چھوڑ دیا تھا۔ سنن دارمی حدیث نمبر 471، مصنف ابن ابی شیبہ۔ ابو نضرہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو سعید خدری سے کہا، آپ مجھے کچھ لکھواتے نہیں کیونکہ ہم یاد نہیں رکھ سکتے۔ انہوں نے کہا، ہم تم کو ہرگز نہیں لکھوائیں گے، املا نہیں کرائیں گے، ہم اس لکھے ہوئے قرآن کو نہیں بنائیں گے، لیکن تم ہم سے سن کر یاد رکھو جیسے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر یاد رکھتے تھے۔ ابتداء میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن اور حدیث کے خلط ملط ہونے کے اندیشے سے احادیث کو لکھنے سے منع فرمایا تھا، لیکن جب قرآن مجید کے بہت زیادہ یاد کر لینے کی وجہ سے یہ خطرہ نہیں رہا تو پھر آپ نے احادیث کو لکھنے کی اجازت دے دی، جیسا کہ ان احادیث سے ظاہر ہوتا ہے۔ لکھنے سے ممانعت کی دوسری وجہ یہ ہے کہ پھر لوگ لکھنے پر اعتماد کر لیں گے، بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے اور یاد کرنا چھوڑ دیں گے۔ احادیث اور علم کو لکھنے کے جواز کے ثبوت میں احادیث اور آثار۔ حدیث لکھ سکتے ہیں، لکھ کر رکھ سکتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو جاننے والا اور کوئی نہ تھا سوائے حضرت عبداللہ بن عمر کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ وہ اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے اور میں دل سے یاد رکھتے تھے اور میں دل سے یاد رکھتا تھا، زبانی یاد رکھتا تھا اور ہاتھ سے لکھتا نہ تھا۔
اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لکھنے کی اجازت طلب کی تو آپ نے ان کو اجازت دے دی۔ مسند احمدی میں یہ روایت موجود ہے، جلد 2 صفحہ نمبر 403۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ احادیث مبارکہ یا فقہی مسائل یا علم کی چیزوں کو لکھا جا سکتا ہے، لکھ کر رکھا جا سکتا ہے۔ شعیب نے کہا یہ حدیث صحیح ہے، اس کی سند حسن ہے۔ محمد بن اسحاق اور عمرو بن شعیب صدوق ہے، سچے ہیں، اور اس سند کے باقی رجال ثقہ ہیں، معتبر ہے۔ یہ حدیث اختصار کے ساتھ ان کتابوں میں موجود ہے، جس میں یہ مذکور ہے، ذکر کیا گیا ہے کہ مجھ سے زیادہ، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، مجھ سے زیادہ کسی کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث نہیں تھی سوائے حضرت عبداللہ بن عمر کے، کہ وہ لکھتے تھے اور میں نہیں لکھتا تھا۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حضرت ابو ہریرہ زبانی یاد کر لیتے تھے، اور حضرت عبداللہ بن عمر زبانی بھی یاد کرتے تھے اور لکھ کر بھی رکھتے تھے۔ صحابی لکھ کر رکھتے تھے، اس سے معلوم یہ ہوا کہ لکھنا جائز ہے، حدیث کو لکھ کر رکھنا۔ اگر جائز نہ ہوتا تو یہ صحابی نہیں لکھتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل بتا رہا ہے کہ احادیث کو لکھ کر رکھنا جائز ہے۔ درجہ ذیل حدیث میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کو حدیث لکھنے کی اجازت دی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں ہر اس حدیث کو لکھ لیتا تھا جس کو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتا تھا، میرا ارادہ اس کو محفوظ کرنے کا تھا۔ پھر مجھے قریش نے منع کیا، روکا، انہوں نے کہا تم ہر وہ چیز جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے ہو اس کو لکھ لیتے ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، کبھی غصے کبھی غضب سے بات کرتے ہیں، غصے کی حالت میں ہوتے ہیں اور کلام فرماتے ہیں، اور کبھی خوشی کی حالت میں ہوتے ہیں۔ پھر میں نے لکھنا چھوڑ دیا اور میں نے اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا تم لکھا کرو، پر اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، مجھ سے حق کے سوا کوئی چیز نہیں نکلتی، چاہے غصے کی حالت میں ہو، چاہے خوشی کی حالت میں، خوشی کی حالت میں ہو، خوشی ہو یا غم ہو، ہر حال میں حضور کی زبان سے جو لفظ نکلے وہ حق ہے بالکل۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یعنی آپ کی زندگی کا ہر لفظ شریعت ہے، آپ کا ہر عمل شریعت ہے، آپ کی ہر ادا شریعت ہے، آپ کی ہر ادا قانون الہی ہے، دستور اسلام ہے، آپ کا ہر فرمان، آپ کا ہر ارشاد۔ بے شک بے شک۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ صحابہ لکھا کرتے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام لکھنے کا بھی ان کو حکم دی، فرمایا کہ ہر بات لکھو۔ شعیب نے کہا اس حدیث کی سند صحیح ہے، اس حدیث کے رجال راوی ثقہ ہے، معتبر ہے۔ یہ روایت سنن ابی داؤد میں موجود ہے، حدیث نمبر 3646، مصنف ابن ابی شیبہ، جامع بیان العلم، المستدرک جلد 1 صفحہ نمبر 106 میں موجود ہے، سنن دارمی میں موجود ہے، حدیث نمبر 459، مسند احمد میں یہ روایت موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقات، دیات، فرائض اور سنن کے متعلق عمرو بن حزم وغیرہ کے لیے مکتوب لکھا۔ یہ حدیث موجود ہے سنن نسائی میں، مصنف عبدالرزاق میں، حدیث نمبر 1322، صحیح ابن حبان میں موجود ہے، سنن بیہقی میں موجود ہے، المستدرک میں موجود ہے۔ محمد بن علی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کے میان میں ایک صحیفہ تھا جس میں لکھا ہوا تھا جس شخص نے اپنے باپ کو گالی دی وہ ملعون ہے، جس نے اپنے ماں کو گالی دی وہ ملعون ہے، جو جانور غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا وہ ملعون ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم کو لکھنے کے ساتھ مقید کرو، یعنی علم کو لکھ کر مقید کر دو، محفوظ کر لو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا علم کو لکھ کر مقید، قید کر لو، یعنی محفوظ کر لو۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ روایت موجود ہے، سنن دارمی میں موجود ہے، المستدرک میں موجود ہے۔ بشیر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ کہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے احادیث سن کر لکھتا تھا، اور جب ان سے جدا ہونے کا ارادہ کرتا تو ان کے پاس اپنے لکھی ہوئی احادیث لاتا اور بتاتا کہ یہ وہ احادیث ہیں جو میں نے آپ سے سنی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہاں، یعنی حدیث ان کو بتا دیتے لکھ کر۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ احادیث لکھنا جائز ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ، سنن دارمی میں یہ روایت موجود ہے۔ ابو الملیح نے کہا تم ہمارے لکھنے کی مذمت کرتے ہو، حالانکہ قرآن مجید میں ہے
علمها عند ربی فی کتاب، اس کا علم میرے رب کے پاس ایک کتاب میں یعنی لکھا ہوا ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ۔ ثمامہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹوں سے کہتے تھے، اے بیٹوں علم کو لکھ کر مقید کر لو یعنی محفوظ کر لو۔ المعجم الکبیر میں یہ روایت موجود ہے۔ عبداللہ بن دینار بیان کرتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز نے ابو بکر بن محمد بن حزب کو لکھا، تمہارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ثابت ہے وہ مجھے لکھ بھیجو یعنی لکھ کر بھیجو، کیونکہ مجھے خطرہ ہے کہ علم چلا جائے گا، ختم ہو جائے گا اور مٹ جائے گا۔ سنن دارمی حدیث نمبر 491۔ عبداللہ بن دینار بیان کرتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اہل مدینہ کی طرف لکھا، اہل مدینہ کو خط لکھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو تلاش کر کے لکھ لو، کیونکہ مجھے خطرہ ہے، اندیشہ ہے کہ علم مٹ جائے گا اور علماء دنیا سے چلے جائیں گے۔ سنن دارمی حدیث نمبر 492۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس علم کو لکھ کر قید کر لو، مقید کر لو، محفوظ کر لو۔ سنن دارمی حدیث نمبر 502۔ اس حدیث میں مذکور ہے، ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب سے کہا، یا رسول اللہ سوائے عید خیر کے، کیونکہ ہم اس کو اپنے گھروں اور اپنی قبروں میں رکھتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوائے عید خیر کے، یعنی اسخر گھاس اکھاڑی جا سکتی ہے، لی جا سکتی ہے حرم سے۔ اس کی شرح میں علامہ بدر الدین محمود بن احمد عینی حنفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث اور اس کے مشابہ اس جیسی دیگر احادیث سے علماء اصول نے یہ استدلال کیا ہے، یہ دلیل پیش کی ہے کہ جن مسائل میں قرآن مجید کا صریح حکم، واضح حکم نہیں ہوتا تھا، ان میں آپ علیہ السلام اب اپنے اجتہاد سے فیصلہ کرتے تھے، اور یہی ان کے نزدیک زیادہ صحیح ہے، اور بعد نے منع کیا ہے۔ امام شافعی، امام احمد اور امام ابو یوسف آپ کے اجتہاد کے قائل ہیں۔ حضور علیہ السلام مجتہد بھی تھے، اور آمدی کا بھی یہی مختار ہے، پسندیدہ قول ہے۔ امام غزالی نے کہا آپ کا اجتہاد کرنا جائز ہے، اور اس کے وقوع میں توقف کیا ہے، یعنی اجتہاد کے واقع ہونے کے بارے میں انہوں نے توقف کیا ہے، خاموشی اختیار کی۔ اکثر محققین نے تمام امور میں توقف کیا ہے، اس کے بارے میں کچھ نہیں بولے، اور بعض علماء نے صرف جنگ کے امور میں اجتہاد کو جائز کہا ہے، یعنی جنگی معاملات میں نبی اجتہاد کر سکتے ہیں۔ جن علماء نے کہا ہے کہ آپ علیہ السلام نے اجتہاد کیا ہے، ان کا استدلال اس حدیث سے، وہ لوگ اس حدیث سے دلیل پیش کر رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا اور فرمایا، اے لوگوں تم پر حج فرض کر دیا گیا، سو حج کرو۔ ایک شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا ہر سال حج کریں؟ تو آپ علیہ السلام خاموش رہے، حتیٰ کہ یہاں تک کہ اس نے 3 بار یہ سوال کیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو تم پر ہر سال حج کرنا فرض ہو جاتا اور تم اس کی طاقت نہ رکھتے۔ میں تم کو جس کام میں چھوڑ دوں اس میں تم مجھ کو چھوڑ دو۔ تم سے پہلی والی امتیں زیادہ سوال کرنے کی وجہ سے ہلاک ہوگی، پس جب میں تم کو کسی کام کا حکم دو تو تم اس کو اپنی طاقت کے مطابق ادا کر دو، اور جب میں تم کو کسی کام سے روکوں، منع کروں تو تم اس کو چھوڑ دو۔ یہ روایت صحیح مسلم میں موجود ہے، حدیث نمبر 1337۔ سنن نسائی میں موجود ہے یہ حدیث 2619۔ اور ان علماء کا استدلال ان آیات سے بھی ہے، ان آیات سے بھی وہ لوگ دلیل پیش کریں۔ وشاورہم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی اللہ، سورہ آل عمران آیت نمبر 159۔ اے نبی آپ ان سے کام کے بارے میں مشورہ کریں، یہ آیت کا ترجمہ، آپ ان سے مشورہ فرمائیے فی الامر، معاملات میں، پھر جب آپ کا ارادہ پختہ ہو جائے تو آپ اللہ کی ذات پر بھروسہ کریں۔ فَإِذَا عَزَمْتَ، جب آپ پختہ ارادہ کر لیں کسی کام کے کرنے کا تو آپ اللہ کی ذات پر بھروسہ کریں۔ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ، سورہ آل عمران آیت نمبر 161۔ کسی نبی کے لیے خیانت کرنا ممکن نہیں ہے۔ مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ حَتَّىٰ يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔
لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، سورہ انفال آیت نمبر 67-68۔ نبی کے لیے کافروں کو قیدی بنانا جائز نہیں ہے، حتیٰ کہ یہاں تک کہ زمین میں ان کا خون بہا دیا جائے۔ تم لوگ متاع دنیا کا ارادہ کرتے ہو اور اللہ آخرت کا ارادہ کرتا ہے، اور اللہ بہت غالب۔ دنیاوی ساز و سامان تم چاہتے ہو جبکہ اللہ تعالیٰ آخرت کا ارادہ فرماتا ہے، اور اللہ بہت غالب خوب حکمت والا ہے۔ اگر اللہ کے پاس پہلے سے یہ لکھا ہوا نہ ہوتا کہ اجتہادی خطا پر گرفت نہیں ہوتی تو تم نے جو فدیہ لیا تھا اس پر تمہیں سخت عذاب پہنچتا، اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے قیدیوں سے اللہ کے حکم سے فدیہ لیا ہوتا تو یہ عتاب نہ کیا جاتا۔ جو علماء نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اجتہاد کو جائز نہیں قرار دیتے، انہوں نے ان تمام دلائل کا جواب دیا ہے۔ یعنی جنگ بدر میں جو قیدی آئے تھے ان سے آپ فدیہ لی، تو یہ فدیہ جو لیا اب اجتہاد کی بنیاد پر لیا۔ جو علماء نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اجتہاد کو جائز نہیں قرار دیتے، انہوں نے ان تمام دلائل کا یہ جواب دیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کاموں میں پہلے اللہ کا حکم مقارن ہو، ملا ہوا ہو، یا ان کاموں سے پہلے آپ پر وحی کی گئی ہو کہ اس صورت میں آپ اس طرح کر لیں۔ مثلا جب آپ نے ادخر کا استثناء نہیں کیا تھا، اور یعنی اس کو آپ ابھی جائز قرار نہیں دیے تھے ادخر کو، اور حضرت عبداللہ بن عباس نے آپ سے سوال کیا تھا کہ آپ ادخر کا استثناء کر لیں۔ اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے ہوں اور آپ کو استثناء کرنے کا اشارہ کیا ہو، لہذا آپ کا استثناء کرنا وحی سے ہوگا نہ کہ اجتہاد سے۔ اور شاورہم فی الامر کا یہ جواب دیا ہے کہ یہ جنگ کے معاملات کے ساتھ مخصوص ہے، جنگ کے معاملات میں آپ صحابہ سے مشورہ کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اجتہاد کے متعلق ہم نے تفسیر تبیان القرآن سورۃ الانعام آیت نمبر 50 کی تفسیر میں بہت تفصیل سے گفتگو کی ہے۔ مصنف کی ایک اور تفسیر ہے تفسیر تبیان القرآن، علامہ غلام رسول سعیدی صاحب، اس میں اجتہاد کے متعلق تفصیلی بحث ہے۔ حدیث نمبر 113، حدثنا علی بن عبد اللہ قال حدثنا سفیان قال حدثنا عمرو قال اخبرنی وہب بن منبہ عن اخیہ قال سمعت ابا ہریرہ یقول ما من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم احد اکثر حدیثا عنہ منی الا ما كان من عبد اللہ بن عمرو فانه كان يكتب ولا اكتب تابعہ معمر عن حمام عن ابی ہریرہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم کو علی بن عبداللہ نے حدیث بیان کی، قال انہوں نے کہا ہم کو سفیان نے حدیث بیان کی، قال انہوں نے کہا ہم کو عمرو نے حدیث بیان کی، قال انہوں نے کہا مجھ کو وہب بن منبہ نے خبر دی اپنے بھائی سے، قال انہوں نے کہا میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کوئی بھی زیادہ حدیثیں بیان کرنے والے نہیں ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کر دیں، مجھ سے زیادہ کوئی حدیث روایت کرنے والے نہیں ہیں سوائے حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، کیونکہ وہ حدیثوں کو لکھتے تھے اور میں نہیں لکھتا تھا۔ تابعہ معمر، وہب بن منبہ کی معمر نے متابعت کی ہے، وہ حمام سے روایت کرتے ہیں، وہ ابو ہریرہ سے۔ یہ حدیث پاک بخاری شریف کے علاوہ سنن ترمذی میں، سنن دارمی، السنن الکبریٰ للنسائی، صحیح ابن حبان، مصنف عبدالرزاق، مسند احمد میں موجود ہے۔ باب کے عنوان سے اس حدیث کی مطابقت ظاہر ہے، واضح ہے، کیونکہ اس حدیث میں لکھنے کا ذکر ہے۔ اس حدیث کے روات راویوں کا تذکرہ، علی بن عبداللہ المدینی الامام، سفیان بن عیینہ، ان کا تعارف گزر چکا ہے، عمرو بن دینار، ابو محمد المکی، یہ ائمہ مجتہدین میں سے ایک ہے، یہ 126 ہجری میں وفات پائے تھے۔ وہب بن منبہ بن کامل بن کامل، انہوں نے حضرت جابر، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عمر
اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہم وغیرہم سے سماع کیا ہے، احادیث کو سنا ہے۔ انہوں نے کہا ہے، اور ابو زرعہ اور امام نسائی نے کہا یہ ثقہ ہے، معتبر ہے۔ الفلاس نے کہا ضعیف ہے، یہ گزشتہ کتابوں کی معرفت میں مشہور ہے۔ انہوں نے کہا میں نے اللہ تعالیٰ کی کتابوں میں سے 92 کتابیں پڑھی ہیں، یہ ان لوگوں میں سے ہے جن کو کسریٰ نے یمن بھیجا تھا، ان کی اصل ہراس سے ہے۔ یہ 124 ہجری میں وفات پائے تھے۔ امام ابن ماجہ کے علاوہ باقی صحاح ستہ نے ان سے روایت کی ہے۔ وہب کے بھائی حمام بن منبی ہیں، یہ وہب سے عمر میں بڑے تھے۔ یہ 4 بھائی تھے اور وہب سب سے آخر میں وفات پائے، یہ 131 ہجری میں وفات پائے تھے۔ ان سے بہت بڑی جماعت نے احادیث روایت کی ہے۔ معمر کا تعارف گزر چکا ہے، اس حدیث میں لکھنے کا ثبوت ہے اس کی۔ حدیث نمبر 114، حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعه قال ائتوني بكتاب اكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده قال عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع وعندنا كتاب الله حسبنا فاختلفوا وكثر اللغط قال قوموا عني ولا ينبغي عندي التنازع فخرج ابن عباس يقول ان الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وبين کتابه۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم کو یحییٰ بن سلیمان نے حدیث بیان کی، قال انہوں نے کہا مجھ کو ابن وہب نے حدیث بیان کی، قال انہوں نے کہا مجھ کو یونس نے خبر دی ابن شہاب سے، وہ عبید اللہ بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں، وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف بہت زیادہ ہو گئی، بڑھ گئی، تو آپ نے فرمایا میرے پاس کتاب کاغذ لاؤ، میں تمہارے لیے ایسا مکتوب لکھ دوں جس کے بعد تم گمراہ نہیں ہوں گے۔ حضرت عمر نے کہا بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درد کا غلبہ ہے، تکلیف کا غلبہ ہے، اور ہمارے پاس کتاب اللہ ہے جو ہمیں کافی ہے۔ پھر صحابہ میں اختلاف ہوا اور کافی شور ہو گیا، آپ نے فرمایا میرے پاس سے اٹھ جاؤ، میرے پاس اختلاف نہیں کرنا چاہیے۔ پھر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یہ کہتے ہوئے باہر آئے بے شک سب سے بڑی مصیبت وہ تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے لکھنے کے درمیان حائل ہو گئی تھی۔ یہ حدیث پاک بخاری شریف کے علاوہ صحیح مسلم میں موجود ہے، سنن کبریٰ نسائی کی سنن کبریٰ میں، مسند احمد میں۔ اس حدیث کی باب کے عنوان کے ساتھ مطابقت ظاہر ہے کیونکہ اس حدیث میں لکھنے کا جواز ہے۔ علامہ ابو الحسن علی بن خلف بن عبد الملک ابن بطال القردبی المالکی فرماتے ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس کاغذ قلم لاؤ، میں تمہارے لیے ایسا مکتوب لکھ دوں جس کے بعد تم گمراہ نہیں ہوں گے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہمیں کتاب اللہ کافی ہے، اللہ کی کتاب۔ حضرت عمر کے اس قول سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دین میں فقہ معلوم ہوتی ہے، سمجھ معلوم ہوتی ہے، اور ان کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے، کیونکہ ان کو یہ خطرہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے امور لکھ دیں گے جن پر عمل کرنے سے وہ عاجز ہوں گے، اور عمل نہ کرنے کی وجہ سے پھر عذاب کے مستحق ہوں گے، عاجز ہوں گے یعنی بے بس ہوں گے، عمل نہیں کر سکیں گے تو عذاب الہی آ جائیں گا۔ اور انہوں نے کہا کہ ہمیں کتاب اللہ کافی ہے کیونکہ قرآن مجید میں ہے ما فرطنا فی الکتاب من شیء، سورہ انعام آیت نمبر 38، ہم نے کتاب میں کوئی چیز نہیں چھوڑی، یعنی ہر چیز اللہ تعالیٰ اس قرآن میں بیان کر دیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم، سورہ مائدہ آیت نمبر 3، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جان لیے تھے کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اس وقت تک قبض نہیں فرمائے گا جب تک آپ کے دین کو کامل نہیں کر دے گا، اور جب اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ اس نے اپنی کتاب میں کسی چیز کو نہیں چھوڑا اور دین کو کامل اور مکمل فرما دیا ہے، تو حضرت عمر نے ان آیتوں پر قناعت کر لی، اکتفا کر لیا انہوں نے۔ اور چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض شدید تھا، بیماری بہت زیادہ سخت تھی، اور آپ پر درد کا غلبہ تھا، تکلیف کا غلبہ تھا، اس لیے انہوں نے آپ کو زحمت اور مشقت میں ڈالنا مناسب نہیں سمجھا، تکلیف میں ڈالنا مناسب نہیں سمجھا۔ بس حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے زیادہ فقیہ تھے، سمجھدار تھے، کیونکہ انہوں نے اس کو کافی سمجھا کہ دین مکمل ہو چکا ہے، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے دین کے کامل ہونے کو کافی نہیں سمجھا، اس لیے انہوں نے کہا کہ سب سے بڑی مصیبت وہ تھی جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لکھنے کے درمیان حائل ہو گئی۔
یعنی بیچ میں آ گئی، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے وصال سے پہلے کچھ لکھ کر دینا چاہتے تھے، تو اس کے بعد آپ رک گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے کہ اللہ کی کتاب موجود ہے، وہ ہمارے لیے کافی، اللہ کی کتاب موجود ہے ہمارے لیے کافی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اجتہاد کے متعلق بحث چل رہی تھی، حدیث نمبر 114 کا ذکر چل رہا تھا۔ اس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے وصال سے پہلے کچھ تحریر فرمانا چاہتے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام انتہائی تکلیف کی حالت میں ہیں، یعنی آپ کی بیماری کی وجہ سے آپ تکلیف میں ہیں، اور ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے جو ہمارے لیے کافی ہے۔ تو اس پر ابن بطال مالکی نے 2 اس کے تشریحات کی۔ اس پر صاحب کتاب مصنف علامہ غلام رسول سعیدی صاحب فرما رہے ہیں کہ ابن بطال کی لکھی ہوئی آخری توجیہ صحیح ہے۔ آخری توجیہ جو انہوں نے یہ کی تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جان لیے تھے کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پاک اس وقت تک قبض نہیں فرمائے گا، نہیں نکالے گا جب تک آپ کے دین کو کامل نہیں کر دے گا، اور جب اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ اس نے اپنی کتاب میں کسی چیز کو نہیں چھوڑا اور دین کو کامل فرما دیا ہے، مکمل کر دیا ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان آیتوں پر آپ نے اکتفا فرما لیا، اور چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض شدید تھا اور آپ پر درد کا غلبہ تھا، اس لیے انہوں نے آپ کو زحمت اور مشقت میں ڈالنا مناسب نہیں سمجھا۔ بس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ فقیہ تھے، کیونکہ انہوں نے اس کو کافی سمجھا کہ دین مکمل ہو چکا ہے، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین کے کامل ہونے کو کافی نہیں سمجھا، اس لیے انہوں نے کہا کہ سب سے بڑی مصیبت وہ تھی جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لکھنے کے درمیان حائل ہو گئی۔ تو اس پر تبصرہ کرتے ہوئے علامہ غلام رسول سعیدی صاحب فرما رہے ہیں کہ علامہ ابن بطال کی لکھی ہوئی آخری توجیہ صحیح ہے، اور ان کی پہلی توجیہ صحیح نہیں ہے، جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان کو یہ خطرہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے امور لکھ دیں گے جن پر عمل کرنے سے وہ عاجز ہوں گے، اور عمل نہ کرنے کی وجہ سے پھر عذاب کے مستحق ہوں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ گمان کیسے کر سکتے تھے، جبکہ ان کو معلوم تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر آسانی چاہتے ہیں، اور امت کا مشقت میں پڑھنا آپ کو ناگوار ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ سورہ توبہ آیت نمبر 128۔ تمہارے پاس تمہی میں سے ایک ایسے باعظمت رسول آ چکے ہیں جن کو تمہارا مشقت میں پڑھنا بہت گراں گزرتا ہے، یعنی تمہارا مشقت میں پڑھنا ان کو یعنی بہت ہی گراں محسوس ہوتا ہے، اور جو تمہاری آسانی پر حریص ہے، اور مؤمنوں پر وہ بہت مشفق اور مہربان ہے۔ اسی طرح احادیث میں یہ بھی صراحت ہے، وضاحت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کا مشکل کاموں میں پڑھنا یہ چیز بہت ہی ناگوار گزرتی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر مجھے اپنی امت کے دشواری میں پڑھنے کا خوف نہ ہوتا تو میں ان کو ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا، یعنی مشکل اور تکلیف میں پڑھنے کا اگر اندیشہ نہ ہوتا تو میں ان کو ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر مجھے اپنی امت کو تکلیف میں ڈالنے کا اگر خوف نہ ہوتا تو میں کسی لشکر کے پیچھے نہ بیٹھتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر مجھے اپنی امت کو مشقت میں ڈالنے کا اگر خوف نہ ہوتا، تکلیف میں ڈالنے کا اگر خوف نہ ہوتا تو میں ان کو حکم دیتا کہ وہ عشاء کو تہائی رات تک یا آدھی رات تک مؤخر کریں، یعنی دیر سے پڑھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدھی رات کو نکلے اور آپ نے مسجد میں نماز ادا فرمائی، نماز پڑھائے، صحابہ نے بھی آپ کے ساتھ نماز ادا کی۔
صحابہ نے دوسروں سے واقعہ بیان کیا تو اگلی رات بہت صحابہ جمع ہو گئے اور انہوں نے آپ کے ساتھ نماز ادا کی. پھر انہوں نے صبح یہ بیان کیا تو تیسری رات بہت زیادہ اصحاب لوگ جمع ہو گئے اور انہوں نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی. اور چوتھی رات اتنے اصحاب جمع ہو گئے کہ مسجد میں سما نہیں سکتے تھے. اس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے نہیں آئے. نماز فجر کے بعد آپ نے فرمایا نماز کے لیے تمہارا شوق مجھ سے مخفی نہ تھا، چھپا ہوا نہ تھا، لیکن مجھے یہ خطرہ ہوا، مجھے اندیشہ ہوا کہ یہ نماز تراویح تم پر فرض کر دی جائیں گی، پھر تم اس کو ادا کرنے سے عاجز ہو جاؤ گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا اور تراویح کا معاملہ اسی طرح رہا. اسی طرح اور بہت سی احادیث ہیں جن سے واضح ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے آسانی چاہتے تھے اور امت پر مشقت والی عبادات کو ناپسند فرماتے تھے. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسے یہ خطرہ ہو سکتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے ایسے پرمشقت تکلیف والے کام لکھ دیں گے جن کے ادا کرنے سے وہ عاجز ہوں گے. علامہ عبد الرحمن بن علی بن محمد جوزی الحنبلی فرماتے ہیں علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا لکھ کر دینا چاہتے تھے. ایک قول یہ ہے کہ آپ یہ تصریح کرنا چاہتے تھے، وضاحت کرنا چاہتے تھے کہ آپ کے بعد خلیفہ کون ہوگا، اور دوسرا قول یہ ہے کہ آپ ان کو ایسے احکام لکھ کر دینا چاہتے تھے جن کی وجہ سے کوئی اختلاف نہ رہتا، لیکن پہلا قول زیادہ مشہور ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے جو ہمیں کافی ہے. علامہ خطابی نے اس کی وضاحت میں کہا حضرت عمر نے یہ اس لیے کہا تھا کہ اگر آپ نے کسی ایسی چیز کی تصریح کر دی، وضاحت کر دی جس سے اختلاف زائل ہو جائے تو پھر علماء کی فضیلت نہیں رہے گی اور اجتہاد نہیں ہو سکے گا. علامہ خطابی کی وضاحت دو وجہوں سے غلط ہے. ایک تو اس لیے کہ اس سے لازم آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے سے بہتر تھی، اور ایسا کہنا بداہتاً باطل ہے. حضور علیہ الصلوۃ کی رائے سب سے زیادہ بہتر ہے اور درست ہے، افضل ہے. دوسرا اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی ایک چیز یا چند چیزوں کا تعین کر دیتے تو اس سے اجتہاد باطل نہیں ہوتا، ختم نہیں ہوتا، کیونکہ حوادث اتنے زیادہ ہیں، واقعات اتنے زیادہ ہیں کہ ان کا حصر نہیں کیا جا سکتا، احاطہ نہیں کیا جا سکتا. بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خطرہ تھا کہ آپ پر بیماری کا غلبہ ہے، کہیں آپ اس حالت میں کوئی ایسی بات نہ لکھوا دیں جو عقل کے خلاف ہو. اور اگر صحابہ کو یقین ہوتا کہ آپ کو افاقہ ہے تو وہ سب آپ کے حکم کی تعمیل میں سبقت کر دیں. اس پر قرینہ یہ ہے کہ بعض روایت میں ہے کہ ادراہ یہجر، کیا تمہارے خیال میں آپ بے ربط باتیں کر رہے ہیں، یعنی جس طرح مریض غلبہ مرض کی وجہ سے، بیماری کے غلبے کی وجہ سے بے تکی اور ایل فیل باتیں کرتا ہے، یہ استفہام انکاری، یعنی آپ کا کلام بے ربط اور بے معنی نہیں ہے. علامہ ابن جوزی نے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے یہ توجیہ کی ہے کہ حضرت عمر کو یہ خطرہ تھا کہ کہیں آپ بیماری کے حال میں ایسی بات نہ لکھ دیں جو خلاف عقل ہو، یہ توجیہ علامہ خطابی کی توجیہ سے زیادہ بعید ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کہا تھا کہ ہمیں کتاب اللہ کافی ہے، انہوں نے اس قول سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کا ارادہ نہیں کیا تھا، اور نہ ان کو یہ خطرہ تھا کہ آپ بیماری کے حالت میں کوئی خلاف عقل یا غلط بات لکھ دیں گے، بلکہ وہ آپ کو اس تکلیف میں لکھنے کی مشقت سے بچانا چاہتے تھے. اور ان کی رائے یہ تھی کہ آپ کا یہ حکم وجوبی نہیں ہے بلکہ بطور استحباب ہے، اور اس کی تائید اس سے ہوتی ہے کہ آپ نے کاغذ قلم منگوانے پر اصرار نہیں کیا، اور اس کے بعد آپ 4 دن تک ظاہراً حیات رہیں، یعنی ظاہری طور پر آپ زندہ رہیں، باقاعدہ حیات رہیں، مگر آپ نے دوبارہ کاغذ اور قلم لانے کا حکم نہیں دیا. اور چونکہ آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کا رد نہیں فرمایا، اس سے معلوم ہوا کہ آپ کے نزدیک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول صحیح تھا. یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چاہتے تھے کہ حضور کو کوئی تکلیف نہ ہو بیماری کی حالت میں، اور تکلیف میں پھر آپ کو لکھنے کی تکلیف ہوں گی، لہذا یہ مناسب نہیں ہے. اس لیے انہوں نے ایک خواہش ظاہر کی کہ حضور علیہ الصلوۃ کو اس طرح کی مشقت نہ دی جائے. علامہ ابن جوزی نے کہا ہے کہ بعض روایت میں احجارہ کے الفاظ ہیں، وہ حدیث یہ ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا کہ جمعرات کا دن اور کیسا اندوہناک تھا
جمعرات کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درد بہت سخت ہو گیا. آپ نے فرمایا مجھے کاغذ قلم لا کر دو، میں تمہیں ایسا مکتوب لکھ دوں جس کے بعد تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے. پھر صحابہ میں اختلاف ہو گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اختلاف نہیں کرنا چاہیے. صحابہ نے کہا آپ کا کیا حال ہے؟ حجارہ، کیا آپ بے ربط باتیں کر رہے ہیں؟ آپ سے پوچھ لو. پھر صحابہ آپ کی طرف لوٹنے لگے. آپ نے فرمایا مجھے چھوڑ دو، میں جس حال میں ہوں وہ اس سے بہتر ہے جس کی طرف تم بلا رہے ہو. اور آپ نے ان کو 3 چیزوں کی وصیت کی. مشرکین کو جزیرہ عرب سے نکال دو، جو وفد تمہارے پاس آئے اس کو اسی طرح انعام دو جس طرح میں ان کو انعام دیتا تھا. راوی نے کہا تیسری وصیت کو میں بھول گیا. یہ لفظ اگر ہجر سے ہو تو اس کے معنی ہے ہذیان، اور اگر ہجر سے ہو تو اس کے معنی ہے ہجرت کرنا اور جدا ہونا ہے. بعض مشائخ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اعتراض دور کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو غیر محفوظ قرار دیا ہے اور یہ ثابت کیا ہے کہ آپ غلط بات کہہ سکتے تھے، اس لیے حضرت عمر نے آپ کو کاغذ قلم دینے سے منع کیا. انہوں نے کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام منطوقات اور معقولات یعنی اقوال و گفتار وحی کے مطابق نہ تھے. آیت کریمہ وما ينطق عن الهوى نص قرآنی سے مخصوص ہے، یعنی قرآنی آیتوں کے ساتھ خاص ہیں. وما ينطق عن الهوى، نبی اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتے، وہ جو کچھ کہتے ہیں وحی ہوتی ہے، جیسا کہ مفسرین نے بیان کیا ہے. میں کہتا ہوں، علامہ غلام رسول سعیدی صاحب فرما رہے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ مفسرین میں سے محققین نے لکھا ہے کہ آپ کا ہر قول وحی کے موافق تھا. یعنی جو لوگ خطا کے امکان کو ظاہر کیے ہیں اس کو علامہ غلام رسول سعیدی صاحب اس کا رد کر رہے ہیں کہ نبی سے کوئی خطا نہ ہو سکتی ہے. نبی ہر خطا سے پاک ہے، چاہے نبی بیماری کی حالت میں ہو یا نبی غصے کی حالت میں ہو یا خوشی کی حالت میں ہو. ہر حال میں نبی کا ہر قول، ہر بات، ہر فیصلہ حق ہے اور اس میں کوئی خطا نہ ہو سکتی ہے. یہی ہمارا عقیدہ ہے، ہم سب کا، علماء اہل سنت کا یہی عقیدہ ہے کہ نبی ہر خطا سے پاک ہے. میں کہتا ہوں کہ مفسرین میں سے محققین نے لکھا ہے کہ آپ کا ہر قول وحی کے موافق تھا. امام فخر الدین محمد بن عمر رازی نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے اللہ تعالیٰ جس کو رسول بنانے کا ارادہ کرتا ہے اس کو بچپن میں کفر سے اور برے کاموں مثلا چوری، زنا اور جھوٹ سے محفوظ رکھتا ہے. بس اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ اپنے بچپن میں گمراہ نہیں ہوئے کیونکہ وہ اپنی خواہش سے کلام نہیں کرتے تھے. یعنی شروع سے، ابتدا سے لے کر انتہا تک پوری زندگی نبی پاک اور معصوم ہوتے ہیں. علامہ ابو عبداللہ محمد بن احمد قرطبی مالکی لکھتے ہیں نیز یہ آیت اس پر دلالت کرتی ہے کہ سنت بھی عمل میں وحی منزل کی طرح ہے، یعنی حدیث بھی قرآن ہی کی طرح ہے. یعنی جس طرح قرآن پر عمل کرنا ضروری ہے حدیث پر عمل کرنا بھی ضروری ہے. اور اس تفسیر کے مقدمے میں حضرت مقداد بن معدی کرب کی حدیث گزر چکی ہیں. علامہ قرطبی نے حضرت مقداد بن معدی کرب کی جس حدیث کا حوالہ دیا ہے وہ یہ ہے. حضرت مقداد بن معدی کرب الکندی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن پالتو گدھے اور کئی چیزوں کو حرام کر دیا. پھر فرمایا عنقریب ایک شخص اپنے تخت پر ٹیک لگائے ہوئے میری حدیث بیان کر کے کہے گا ہمارے اور تمہارے درمیان صرف کتاب اللہ ہے، ہم اس میں جو حلال پائیں وہ حلال ہے اور ہم جو اس میں حرام پائیں وہ حرام ہے. سنو، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کیا ہے وہ بھی اسی کے مثل ہے جس کو اللہ عز و جل نے حرام کیا ہے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اجمعین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم. اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ والمعافاۃ الدائمۃ فی الدین والدنیا والآخرہ. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.